کو بتایا گیا تھا کہ 12 نومبر کو روز اتوار تنظیم جمعیت ابناء اسلامیہ خدیم کی ایک بیٹھک ہوئی، کیونکہ اس میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہ تنظیم تو قائم ہے بہت دنوں سے، لیکن اس میں کچھ جمود اور تعطل تھا، لوگ بیٹھتے نہیں تھے، لیکن پھر سے اس کو زندہ کرنے کے لیے ہمارے مدرسے کے جو فارغین ہیں، اس مادر علمی سے جو لوگ فارغ ہو کر نکلے ہیں، ان کی خواہش اور ان کے مطالبے پر یہ میٹنگ آج منعقد ہو رہی ہے، جس میں کچھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس طرح سے آج ایک نیا انتخاب ہو، تنظیم ابناء اسلامیہ قدیم کا ایک نیا انتخاب ہوگا، اس کے صدر، سیکریٹری اور دوسرے عہدیدار آج چنے جائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس تنظیم کو باضابطہ چلانے کے لیے، اس کو منظم کرنے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس تنظیم کے ذریعے سے ابناء اسلامیہ جو ہیں اس مدرسے کے فارغین، وہ دعوت کا کام کس طرح سے کریں گے، اس دعوت کے کام کو انجام دینے کے لیے ان کا پروگرام اور لائحہ عمل مرتب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مستقبل قریب ہی میں، یعنی کچھ دنوں، ایک سال یا سال کے اندر ہی ابناء اسلامیہ کا یہ ایک اجلاس عام ہوگا، اس پر آج غور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ دوسرے اداروں کی طرح سے یہاں سے فارغین کے اسماء کے ساتھ ساتھ ایک کتابی شکل میں ایک کتابچہ تیار ہوگا، جس میں تمام ابناء اسلامیہ کے نام، پتے اور وہ کہاں ہیں، کس عہدے پر ہیں، کیا کام کر رہے ہیں اور ان کا کیا کارنامہ ہے، ان کی کیا خدمات ہیں اپنے اپنے علاقے میں، اس پر ایک کتابی شکل دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ جہاں سے یہ لوگ فارغ ہیں، مادر علمی جو ان کا یہ ادارہ مدرسہ اسلامیہ ہے، اس ادارے کے اندر تعلیمی، تربیتی اور دوسرے دعوتی امور کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، اس کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے، چستی پیدا کر کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پر بھی ان کے مشورے ہوں گے، کچھ جو ادارے کو سونپے جائیں گے ان پر بھی غور و خوض ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری چیزیں جو تمام حاضرین ہیں ان کے جو تاثرات ہوں گے، پھر استاد یہ یہاں کے جو سرپرست اور صدر ہے اس تنظیم کے، ان کے مشورے سے دوسری باتیں بھی، مفید باتیں لائحہ عمل میں لائی جائیں گی، کام میں لائی جائیں گی، اس پر غور و خوض ہوگا اور اسی کے مطابق پھر اس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ میں صغیر احمد محمد عیسیٰ مدنی، میں اس مدرسے کا خادم ہوں، سیکریٹری ناظم ہوں، اور میری صدارت میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اگرچہ میں باضابطہ اس مدرسے سے فارغ نہیں ہوں، لیکن چونکہ مدرسہ اسلامیہ بھوارا میں نے حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے، ابتدائی جماعتیں میں نے یہیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد میں جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوا ہوں، لیکن میرا چونکہ مقام ہے، یہ پیدائش ہے، اس لیے میرا تعلق اور لگاؤ تمام ابنا سے ہے، اور برابر علاقے کے تمام لوگوں سے میرا اتصال ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور دین کے امور سے متعلق دعوت کا جو کام ہے، دین کا جو کام ہے، اس کے تعلق سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور برابر ان لوگوں سے مشورے ہوتے رہتے ہیں۔ میرا یہی تعارف ہے، اور یہ پروگرام آج اسی مقصد سے منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک، بہت شیخ، اس مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ اس مدرسے کی بنیاد 1917 عیسوی، جی 1335 ہجری میں رکھی گئی۔ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور حافظ عبداللہ، محدث حافظ عبداللہ صاحب قاضی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس مدرسے کی بنیاد چھوٹی شکل میں یہاں محلے کے اندر ایک مکتب کی شکل میں رکھی گئی، پھر اس کو لوگوں نے پڑھایا۔ یہاں کے بزرگوں نے پہلے تعلیم وہی مسجد میں اور اسی مکتب میں ہوتی تھی، اس کے بعد باضابطہ یہاں اس میدان میں 9 کمرے پر بزرگوں نے 1975 میں اس عمارت کی بنیاد رکھی، اور اس کی تعمیر کا کام آہستہ آہستہ مکمل ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1973 سے یہاں فراغت تک تعلیم، پہلے ابتدائی درجات 4ٹھی اور 6ٹھی جماعت تک کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر 1973 میں باضابطہ فراغت تک یہاں تعلیم شروع ہوئی، اور اس وقت سے یہاں تعلیم ہو رہی ہے فراغت تک۔ ہر سال کچھ نہ کچھ لڑکے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ اب تک کل کتنے؟ اب تک کم و بیش 400 سے 500 تک بچے یہاں سے فارغ ہوئے ہوں گے، جو ملک کے مختلف مدارس میں، مختلف اسکول کالج میں، اور ملک سے باہر بھی لوگ ہیں، مختلف جگہوں پر اپنا فریضہ، اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ نیپال کے بھی فارغین ہیں، اور ہندوستان کے ہر صوبے میں تقریباً اس کے فارغین پائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ اپنے اپنے اعتبار سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں دین کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔